کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جو چیزیں آپ یہاں پہ ٹیسٹ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں نا اللہ کی خاطر، جنت میں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کہ بندے رسول ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادرز بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے بھی اور ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک دفعہ پھر اس سیشن کو کر پائے ہیں قائم، اور ہر نیکی یا خیر جو ہے نا اس کی وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جرنی ٹو دا ریئل لائف سیریز ہماری چل رہی ہے، جس میں ہم 5 ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں۔ موت، قبر، یوم القیامہ، جہنم، یہ 4 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آخری اور موسٹ وانٹڈ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنہ کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اس کا۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کی جو انٹرنل مٹیریل ٹچیبل فزیکل معاملات ہیں نا اس حوالے سے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے، جس میں جنت کے محلات ہیں، بازار ہیں، جنت کے درخت کیسے ہیں، نہریں ہیں، چشمے بہت زبردست، اور پھل، نعمتیں اور بہت ساری ہیں، ان کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ۔ جنت کے محلات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 72 اللہ، یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جہاں ضرورت ہوئی عربی بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دیں گے۔ اچھا دیکھیں، سنتے جائیں ذرا اور اس ڈسکرپشن کو نا امیجن کریں۔ ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہ ہے۔ امیجن، باغ ملیں گے جنتیوں کو بہت بڑے بڑے، ان کے اندر ان کی قیام گاہ ہوگی۔ اچھا، اس سے جنت سے تو کوئی چیز ملتی جلتی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے یہاں پہ دنیا میں فارم ہاؤس ہوتا ہے، رائٹ، جو کہ کائنڈ آف باغ کی طرح ہوتا ہے یا فارم کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر قیام گاہ بھی ہوتی ہے۔ ایک فارم ہاؤس ڈریم کی طرح لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، یار فارم ہاؤس ایک ہمارا بن جائے گلبرگ گرینز میں، 4 کنال والا کم از کم۔ میری سب سے چھوٹا ہے ہی 4 کنال والا، یہ میں نے مارکیٹنگ بھی کر دی دنیا کی مٹیریلزم۔ بندہ اس کے پیچھے ایسے پڑتا ہے جیسے کوئی ڈریم ہے، ڈریم کم ٹرو، ایک فارم ہاؤس بن جائے میرا، کوئی 4-5 کنال کا، اس میں گھر ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں اتنا کچھ، موت، قبر، قیامت میں کیا کیا پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے باغ ہوں گے، اور وہ باغوں کی ڈسکرپشن بھی آئیں گی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے جنت کی شان میں بھی تھوڑی سی، جن کے نیچے تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نا نہریں ہوں گی۔ اچھا، نہروں کی بھی آج ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ جنت میں بڑی زبردست قسم کی نہریں، ان کے نام بھی ہیں، اللہ اکبر، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان باغوں میں قیام گاہیں ہوں گی جنتیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، ڈسکرائب کیا۔ اب آگے ذرا آپ سنیں، جنت کے جو محلات ہیں نا ان کی تھوڑی ڈسکرپشن ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3245، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا
ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں کامس وہ تک سونے کی ہوں گی اور سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، اور یہ جنت کا عود ہوگا۔ یہاں پہ بھی عود ملتا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، اوریجنل عود اوریجنل عرب ممالک میں زیادہ ذرا آسانی سے مل جاتا ہے، جنت کا عود۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنتیوں کے پسینے سے مسک جسے کہتے ہیں، مسک کہتے ہیں عربی میں، اس کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ یکجان ہو کر صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی آئیں گی اور آتی ہیں ڈسکرپشن میں جس کو ہم پراپر امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پنڈلی سے گوشت تک نظر آ رہا ہوگا۔ یو کین ناٹ امیجن دا بیوٹی، ہاؤ امیزنگ اٹ وڈ لک لائک، بٹ ایٹ لیسٹ یو کین ہیئر دس، یو کین لسن ٹو اٹ اینڈ ویٹ اینڈ فیل ایکسائٹیڈ، رائٹ؟ اگر اللہ نے یہ ایکسپلین کیا ایز اے گڈ تھنگ دین دس مسٹ بی امیزنگ۔ یہ میں نے صرف یہ پنڈلی کے گوشت کی پہ نہیں ایکسپلین کیا، میں نے اوور آل ایکسپلین کیا کہ ایسی چیزیں آتی رہیں گی۔ ہمیں یہ چیز کلیئر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کئی چیزوں کو جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، ان کو ہم 100% اکثر نہیں امیجن کر سکتے، اور اٹس اوکے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو، ٹھیک ہے؟ ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہ 3+1 ٹائم کی ڈائمینشنز اس کی دنیا میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ ڈائمینشنز میں ہم سوچ نہیں سکتے، تو بعد میں اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا دماغ دے دینا ہے، کیا سمجھ دے دینی ہے کہ وہ کیا کیا سمجھ پائیں گے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے صحیح 2050/2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا اینٹوں کو جوڑنے والا مٹیریل جیسے سیمنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، وہ تیز خوشبو والا مشک ہوتی ہے جو مسک جسے کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے سنگریزے جو پتھر کی بیوٹیفیکیشن ہوتی ہے، ایڈورنمنٹ سائڈوں پہ بھی لگی ہوتی ہے جو اکثر جگہوں پہ، وہ موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا اور کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ آپ کے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بہت پسند ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں ملتے، ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عمر کے بعد وہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، بوسیدہ پرانے ہو ہی جاتے ہیں، پہن کے کسی پارٹی کے جانے کے قابل نہیں رہتے، رائٹ؟ بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیم، کیونکہ آپ کو اور نہیں مل رہے وہ والے، یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنتی will always remain young۔ اللہ اکبر۔ You cannot imagine, you know, ماشاء اللہ ابھی most of you are very very young، ٹھیک ہے؟ I am 43 الحمدللہ۔ You cannot imagine ایک انسان کو نا اس دنیا میں کچھ غم ایسے ساتھ لگ جاتے ہیں، غم یا فکریں جو ختم نہیں ہو سکتی۔ مثلا جب بندہ ایک ایج پہ پہنچ جاتا ہے، خاص ایج پہ، اس کے بعد بڑھاپے کا ایک ایسا خاص سینس آف فیئر یا انسرٹنٹی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کبھی نہ کبھی ختم ہونے والا فیئر رہتا ہی ہے اس دنیا میں، رائٹ؟ جس کے پاس کوئی بہت مال دولت ہے، کوئی چیز آ جائے نا، نعمت بہت بڑی، اس کو بھی ایک یہ فکر رہتی ہے یار چوری نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، میرے سے چھن نہ جائے، میں مر نہ جاؤں، یہ چھن جائے گی، رائٹ؟ اس دنیا میں ایبسولوٹ ہیپینس پاسبل نہیں ہے۔ ایبسولوٹ یعنی ایبسولوٹ کہتے ہیں مطلق، پرفیکٹ ہیپینس صرف کہاں پاسبل ہے؟ صرف جنت میں۔ اچھا، جنت عدن کا ہم نے نام سنا ہے قرآن میں کئی جگہ پہ، یہ ابن ابی الدنیا کی صحیح حدیث ہے 352۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زمرد کی ہے۔
اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ جو قرآن میں آیا ہے، لؤلؤ المرجان لؤلؤ کے ہیں، اور اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا کچھ کہو، جنت نے کہا فلاح پا گئے ایماندار لوگ، قد افلح المؤمنون۔ اچھا آگے پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل سمجھتے ہیں نا، اسٹنجی، کنجوس، تم میں داخل نہیں ہوگا جنت میں، جنت سے مخاطب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ نفس کی بخیلی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس میں بہت کچھ سما سکتا ہے اس میں۔ بہرحال کچھ علماء نے اس بخیلی کا تعلق جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے، زکوٰۃ میں کنجوسی کرنے والوں سے منسلک کیا ہے۔ بائی دا وے یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا ہے ابن ابی دنیا جو کہ ایک نون محدث ہے اس سے، اور اقبال کیلانی صاحب نے اس کو صحیح صحت کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 180، حضرت عبداللہ بن قیس اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باغ چاندی کے ہوں گے جنت میں، یعنی جنت میں جنتیوں کے لیے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے اور اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر۔ اللہ کی ایک چادر ہے تکبر کی، تکبر صرف اللہ کو سزاوار ہے، تکبر صرف اللہ کو سجتا ہے، کیونکہ اللہ واقعی ایبسلوٹ سینس میں تکبر کے مستحق ہیں۔ انسان پہ تکبر جچتا نہیں ہے، کیونکہ انسان متکبر ہو ہی نہیں سکتا ریالٹی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پھر بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ، وہ پھر غنی ہونا چاہیے ہر چیز سے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے نا، پھر بہت سارے اللہ، یہ سارے اوصاف صرف اللہ کے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کی چادر ہے کبر جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی، اللہ اکبر، جو اللہ کے چہرے مبارک پہ ہوگی اس ٹائم پہ۔ اب اس میں نے اپنے شیخ سے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کی کچھ تعویل کی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ایک میٹافورک سینس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی یعنی عظمت بیان کرتے ہوئے ساتھ کہ اللہ کی کبر کی چادر اللہ کے چہرے پہ ہوگی۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ چہرے پہ ہوگی، بعد میں اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے اور شاید اپنے آپ کو جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 163، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، یعنی معراج کی جو لمبی حدیث ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے جنت کا اس کا پارٹ مینشن کر رہا ہوں کہ ایک چل رہی تھی وہ حدیث، ایک سٹیج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ چونکہ ہم جنت کی انٹرنل ڈسکرپشن پہ بات کر رہے ہیں آج، میٹیریل فزیکل جو ہوگی جنت میں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں خیموں کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے عرف میں خیمے بندہ کوئی خاص اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بٹ دیر از سم تھنگ دیٹ اٹ ہیز ان جنہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 72 اور 73، حور مقصورات فی الخیام، اللہ اکبر اللہ اکبر، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اہل جنت کے لیے خیموں میں حوریں ٹھہرائی گئی ہوں گی، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا خیموں کا نا کئی جگہوں پہ ذکر آیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2838، حضرت عبداللہ بن قیس اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہے، خول چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، 60 مائل۔ اس خیمے کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی مومنوں کے لیے، یعنی حوریں، جنہیں دوسرے محل کے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن آدمی ان کے درمیان چکر لگاتا رہا کرے گا۔ جنت کے بازار، اللہ اکبر، بازار ایک مارکیٹ ایک ایسی چیز ہے، مالز، وہاں بندے کا بڑا جانے کا چام ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ بازار بائی دا وے ہمارے دین میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے نا ان میں سے ایک بازار ہے۔ سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے کون سی جگہ ہے؟ مسجد، اللہ اکبر۔
اور بازار کی دعائیں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے بازار میں جانے کی شیطان کا وہاں بڑا غلبہ ہوتا ہے. کین یو امیجن, کین یو ریلیٹ سم مال اینڈ شیطان؟ اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ. بہت غلبہ ہوتا ہے. اچھا ملٹیپل ڈائمینشن سے ہوتا ہے. ایک تو نظروں کا تو ایسی بہت مسئلہ ہے, اور جو فحاشی اور اللہ رحم فرمائے ہمارے جو ہوتا ہے, لیکن چیزیں خریدنے کا اور پیسے ضائع کر دینے کا, فضول خرچی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا سیل لگی ہوتی ہے, جو چیز آپ کو نہیں بھی چاہیے ہوتی ہے اچانک تنگ کرنے لگ جاتی ہے, یار سیل لگی ہے. اور کچھ ہماری بہنیں ہیں وہ شاید زیادہ ہی پھنس جاتی ہیں اس چیز میں, اللہ رحم فرمائے. ایک چیز نہیں بھی چاہیے نا, لیکن چونکہ سیل بڑی اچھی لگی ہے اس لیے لے لیتے ہیں. تو کرتے کرتے وہ کئی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو شیطان کی طرف سے یہ بھی ہے, اس لیے اللہ کی پناہ مانگ کے دعا پڑھ کے بازار میں جانا چاہیے. لیکن جنت کے بازار دیکھیں, اس دنیا میں بہت ساری چیزیں جو اٹریکٹیو ہیں نا, ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جنت کا چکر لگا کے آؤ, اور پھر وہ لگا کے انہوں نے کہا کہ کیا یہ زبردست چیز ہے, کوئی بندہ اس کے بارے میں جان لے گا تو اس میں داخل ہو کے رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دوبارہ جا کے لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک چادر چڑھوا دی, اس کے اوپر کچھ کر دیا اور فرمایا کہ دوبارہ جا کے چکر لگاؤ. تو انہوں نے دیکھا اور واپس آیا اور فرمایا یار اللہ آپ کی قسم کہ اس کو تو آپ نے مشکلات اور امتحان, اور میں مفہوم بتا رہا ہوں, ہم نے پوری حدیث پچھلے سیشنز میں ڈسکس کی ہوئی ہے, اس سے آپ نے کور کر دیا. اب تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. اور جہنم کا الٹا معاملہ ہوا. جہنم کے لیے جب دوبارہ بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام کو, تو اس پہ اٹریکٹیو اور جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں, ہوس, نفسانی خواہشات اور لذت, ٹھیک ہے, پلیئرز, اس سے ڈھک دیا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہر بندہ ہی اس میں جا گرے گا. سبحان اللہ. جو اٹریکٹیو چیزیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں اس دنیا میں, وہ ٹیسٹ کے لیے ہیں. ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وی آر پاسنگ تھرو اے ٹیسٹ. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے متعدد باری آیت یہاں کوٹ کی ہے. جو چیزیں آپ یہاں پہ ٹیسٹ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں نا اللہ کی خاطر, جنت میں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بڑا چڑھا کے دیں گے. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں, جن میں ایک شراب بھی ہے, لیٹس سے بہت بڑی دنیا کی تعداد ہے, لوگوں کی تعداد ہے دنیا میں, انسانوں کی جو شراب سے محظوظ ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی, جو بھی ہے, بٹ یو سی دیم, بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ الحمدللہ فار دا سیک آف اللہ. نشہ نہیں کرتے ہم جنت میں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا نشہ, جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی نہ ضرورت ہوگی, لیکن جنت میں شراب ہوگی بغیر نشے کے. اللہ اکبر. جنت میں بازار ہوگا, یہاں پہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جنت میں ہوگا, اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سوق کہتے ہیں, جو لوگ گلف وغیرہ میں رہ کے آئے ہیں یا رہتے ہیں انہیں پتہ ہے سوق سوق سوق, جگہ جگہ سوق ہوتی ہے, مارکیٹ کو کہتے ہیں, بازار کو. جنت میں نا جمعے کے روز ایک خاص بازار لگا کرے گا. اللہ اکبر. جمعے کی بڑی اہمیت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 8353, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعے کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے. شمال کی طرف سے, نارتھ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں سے ہوتے ہوئے گزرے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے ٹچ ہونے سے نا, اس کے ان کے چہروں پہ لگنے کی وجہ سے ان کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب وہ پلٹ کر گھر آئیں گے تو اپنی بیویوں کا حسن و جمال, وہ بھی اللہ تعالیٰ جب وہ واپس آئیں گے تو ان بیویوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ چکا ہوگا. یہ نعمتیں ہی نعمتیں اللہ کے, اللہ تعالیٰ کی فیورز ہی فیورز ہیں. اور بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی, اپنے شوہروں سے کہیں گی کہ واللہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے سے جانے کے بعد تو بہت ہی بڑھ گیا جو تم واپس آئے ہو. اور جنتی لوگ, وہ جو مرد ہوں گے, وہ کہیں گے کہ واللہ اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بہت بڑھ گیا. اب آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے یہ بات کی تھی کہ جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی. اس دنیا میں اکنامکس کا ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ لے لینا دنیا کی, جس کے لیے آپ کی جس کو کہتے ہیں رال ٹپکنا, رال ٹپکتی ہوتی ہے, یار یہ فلاں کے پاس ہے, اوہ یار یہ مجھے مل جائے, کیا ہی بات ہوگی, بس یہ مل جائے, ٹھیک ہے. وہ چیز آپ کو ملتی ہے. اچھا جب ملنے والی ہوتی ہے, جب آپ کو بتا دیا جائے کہ ملے گی, اب آپ کو مل جائے گی اگلے ہفتے, تو رات بھی نیند نہیں آتی, اور ٹھیک ہے دن کو تو ویسی نہیں آتی, ٹائم نہیں گزرتا, رائٹ. کیوں؟
اینٹیسپیشن از ہاف فن دے سے ان انگلش. اینٹیسپیٹ کرنا نا, کسی چیز کے بارے میں پتہ ہونا, اس کا انتظار کرنا, آدھا مزہ تو اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی جگہ جانا ہو جس کے لیے آپ نے پورا سالوں انتظار کیا ہے, یہ ٹرپ اس جگہ پہ میں نے جانا ہے ان کے ساتھ, اس کا پتہ ہونا تو نیند نہیں آتی اکثر, اور راتوں کو نیند نہیں آتی تو پھر ٹرپ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نیند آ رہی ہوتی ہے. تو وہ آدھا مزہ آپ کو اس خبر سے مل رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا, مجھے یہ ملے گا, رائٹ. تو یہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ جنت میں کوئی مومنٹ, اچھا میں بتا رہا تھا کہ اس دنیا میں آپ کو وہ مل بھی جائے نا چیز جو جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا, کچھ عرصے بعد آپ کا دل بھرنے لگ جائے گا اس سے. ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, دا مارجنل یوٹیلیٹی ول اسٹارٹ ٹو ڈیمینش, کم ہوتی جائے گی. اب آپ کو اتنا پلیئر نہیں مل رہا اس سے جتنا پہلے دن یا پہلے ہفتے میں ملا تھا, رائٹ. چاہے گاڑی ہو, موبائل ہو, کچھ بھی ہو, شادی ہو جائے اتنا پلیئر نہیں ملتا کیونکہ اس دنیا میں یہ لا ہے. لیکن جنت میں یہ لا نہیں ہوگا جو ہمیں پتہ چلتا ہے جنت کی ڈسکرپشن. جنت میں آپ کا ہر نیکسٹ مومنٹ انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہوگا فار ایور. اللہ اکبر, فار ایور اٹ ول بی لائک دس. اور یہ جو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا بازار میں جانے کی, یہ اس کا ایک مظہر ہو سکتا ہے, ایک مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے کہ پیپل ول بی ولنگ ٹو گو ٹو دا بازار مارکیٹ, پیپل ول گو دیئر, دے ول کم بیک, اللہ ول ٹرن دیم سیلوز, اور ان کی جو وائفز ہیں ان کو بھی ان اے وے جو پہلے نہیں تھیں, یعنی پہلے سے زیادہ ڈفرینٹ, خوبصورت, رائٹ. دس از ون آف دا مینیفیسٹیشنس کہ یار کیسے یہ ایسے ہوگا کہ بندہ کبھی بور نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے لیے پاسبل ہے ہر چیز, ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. جنت کے کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں. درخت, کیونکہ درختوں کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے کئی قرآن و سنہ میں. سورۃ الرحمن آیت 68-69, فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دونوں باغوں میں, دو باغوں کی بات ہو رہی ہے, اس سے آگے میں نے آیت کوٹ کی. دونوں باغوں میں پھل ہیں, نخل ورمان, کھجور اور انار کے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اس کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے. سورہ نبا آیات 32 اور 33, 32 and 33, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. بے شک متقی لوگ ہی کامیاب ہوں گے جہاں ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے. اچھا, جنت کے جو درخت ہوں گے نا, وہ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں پرابلمس بھی ہوتی ہیں, کانٹے بھی ہوتے ہیں. جیسے بیری کا جو درخت ہے نا, سدر, اس کا بڑا ذکر ہے ہمارے دین میں. جنت میں نا بغیر کانٹوں کے بیری ہوگی. سورۃ الواقعہ آیات 27 سے 32, 27 till 32. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. دائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی کہنا. غیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی, کیلے تہ بتہ ہوں گے, لمبے سائے, بہتا ہوا پانی اور کثرت والا پھل. اچھا, یہ جو ڈسکرپشنز آتی ہیں نا, نہریں, چشمے, لمبے سائے اور پانی, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ناردرن ایریاز جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آلموسٹ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے پاکستانیوں کی, کیونکہ اور کہاں جائیں, ٹھیک ہے, رائٹ. وہاں پہ جا کے کیا چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بندہ, ٹھیک ہے, چشمے, خوبصورت درخت, پہاڑ, سائے, کوئی بڑا زبردست بیوٹیفل منظر. اچھا, وہاں جا کے پوچھتا ہے بندہ, کہتا ہے یار کاش میں یہیں رہ جاؤں, کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں لوگ نا, میں یہیں رہتا ہوتا. اچھا, وہاں کسی گاؤں وغیرہ سے ملے تو ان کو کہتے ہیں یار آپ بہت خوش قسمت ہیں, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ نے وہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں جو ہمیں واقعی ہمیں نا بھلی لگتی ہیں اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دوسرے اور طرح کے بھی کوشچنز آتے ہیں, جیسے چھوٹے بچے اکثر یا کچھ لوگ پوچھتے ہیں جن کی ابھی سمجھ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار مجھے PS5 چاہیے تھا, وہ مل سکتا ہے جنت میں؟ کیونکہ چھوٹے بچے پوچھ لیتے ہیں سوال. کوئی گاڑی بہت پسند ہوتی ہے, یا وہ مل جائے گی لیمبورگینی, اس طرح کی گاڑی اگر بندے کو چاہیے ہو. پہلی بات, ہم نے پہلے ہی لاسٹ سیشن میں بھی یہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس سے پہلے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی, ایک فلٹر سے گزر کے جائیں گے جنت میں, دماغ جو ہے نا وہ تھوڑا ٹھکانے آ جائے گا, سیٹ ہو جائے گا.
مثال کے طور پر یعنی کوئی بندہ ایسی لو کوالٹی کی چیز کی خواہش ہی نہیں کرے گا, کرنا چاہے گا ہی نہیں. دیٹ وڈ بی سو اسٹرینج. فار ایگزامپل مے بی لیمبورگینی یا فراری. اس دنیا میں شاید بندے کو لگتا ہو یار یہ ایکسپریس وے سے گزرے نا کوئی فراری ووں ووں کرتی ہوئی, تو سارے ایک دم دیکھتے ہیں او یار کیا بات ہے, اوہ زبردست, واہ جی واہ. ٹھیک ہے, بہت مہنگی ہے, ناٹ ایوری باڈی کین افورڈ اٹ آف کورس, اور افورڈ کر بھی لے تو رکھنا آسان نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایسا جہاں ہو جہاں پہ مطلب میں آئی ایم جسٹ گیونگ اے وائلڈ گیس, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو امیجن سم تھنگ جو جنت میں ہوگی, لیکن لیٹ سے وہاں پہ اسپیس شپس ہوں کی طرح کی اڑنے والی چیزیں ہوں, اور ہوں بھی ایسی کہ بندہ پہلے تو کئی سال اس کو دیکھتا ہی رہ جائے, اس کا نظر ہی ہٹانے کا دل نہ چاہے. ٹھیک ہے, فراری تو صرف چل سکتی ہے نا, اور بھی مسائل ہیں, اس کا پہیہ بھی پنکچر ہو سکتا ہے. وہ ایسی چیز ہو کہ یو کی ناٹ ایون ٹیک یور آئیز آف اٹ, اپنی نظر بھی نہ آپ اس سے ہٹا پائیں. سواری ہو ایسی جو آپ کو یوں کر کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہو اور اڑا کے, اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ دوسرے محلات اوپر والے درجوں والوں کے کیسے نظر آ رہے ہوں گے, دور ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے, اتنے دور ہوں گے جنت کے درجات. تو آپ نے وہاں جانا ہے, فراری پہ تو نہیں جا سکتے آپ. تو اف یو ول وش فار اے فراری ان جنہ, دیٹ از اے ویری لو لیول, آئی مین دیٹ از سم تھنگ پیتھیٹک ٹو وش فار ان جنہ, رائٹ. اس کی ایک اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں, ایک فنی سی. لیٹ سے ایک گاؤں ہے, اس میں ایک بازار ہے, اس میں نا ایک بندہ ہے جس کی چھوٹی سی دکان ہے, بہت ہی چھوٹی سی, اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ دکان کو بڑھا سکے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ایک سپر سٹور کھلا ہوا ہے میرے سامنے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے. پہلے ان کی سنگل دکان تھی, اب ڈبل ہو گئی ہے, اب 4 دکانیں ہو گئی ہیں, اب اتنا مال ہوتا ہے اس کے اندر, اتنا رش لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سادہ سا بندہ ہے گاؤں کا, دیہاتی, اس کا دل چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا کمپیٹ. اچھا کوئی اس کو نا ایک ایسا کچھ ہو جائے کہ اس کو نا ایک کوئی باہر سے بندہ آیا ہے, کوئی بہت بڑا بزنس مین, آئی مین ریل بگ, اور اس کا کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, اور وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے یار میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں, کیا تم لینا چاہتے ہو دنیا میں. آئی مین ہی از گیونگ ہم این آفر ان اے وے کہ وہ اگر کروزر شپ بھی کہے نا تو وہ بھی اس کو دے دے شاید وہ. ٹھیک ہے, یا کوئی اور بڑے سا بنگلہ دے دے, یا کوئی آئی لینڈ بھی خرید کے دے دے, اس طرح کی آفر بھی ہو. لیکن اس کی سوچ جہاں تک جاتی ہے وہ اس کے مطابق اگر پوچھے وہ کہ میں چاہتا ہوں جی مجھے امریکہ پہنچا دیں, کیونکہ امریکہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کا, اور وہاں نا مجھے ایک بڑا سٹور دلا دیں. مطلب اس نے چھوٹی سوچی نا, اس کو اس سے بہت بڑا کچھ مل سکتا تھا. تو مثال دی ہے آپ کو کہ جہاں تک سوچ جاتی ہے نا بندے کی, اس کی خواہش ہوتی تھی نا ہمیشہ سے یار میری دکان بڑی ہو جائے, بس یہی میری خواہش ہے, دنیا زندگی کی خواہش ہے میری بھی دکان ایسی ہو. تو اس کو یوں کہہ لیں کہ بادشاہ تک کی آفر مل گئی, لیکن اس کا دماغ ادھر تک ہی گیا کہ یار میری دکان ایک مل جائے مجھے بڑی. تو اٹس ناٹ وائز. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں انسان نا ایسی سی چیزیں ملیں گی کہ اس دنیا کی چیزیں بائی فار دے آر ناٹ کمپیریبل, دور سے بھی ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اچھا جنت کے درخت جو ہے نا وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے. سورہ رحمان آیات 64 اور 65, مدہامتان, جنت کے باغوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, گھنے سیاہی مائل سبز ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت کے درختوں کے بارے میں مزید ڈسکرپشن ہے ان کی شاخوں کے حوالے سے. دیکھیں ریممبر, کچھ ڈسکرپشن شاید ہمیں لگ رہا ہو کہ اتنی یہ کوئی بہت فیسنیٹنگ نہیں ہے, لیکن وہ ہماری سوچ کی کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر اللہ نے قرآن میں مینشن کی ہے نا, دیٹ مینس دیر از سم تھنگ اباؤٹ اٹ وچ وی کین ناٹ ایون اپریشیٹ, اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے. لیکن جب انشاءاللہ پہنچیں گے نا, تب آپ اس کو ایک چیز کو صحیح محسوس کریں گے, محظوظ ہوں گے ان سے, اور تب آپ کو صحیح پتہ چلے گا, تب آپ کو سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ نے کیوں مینشن کیا تھا. جنت کے باغوں میں ذوات افنان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, سورۃ الرحمن 48-49, جنت کے باغوں کے درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی. افنان جو ہے نا یہ فنن کی جمع ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی لمبی شاخ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا جنت کے درخت اتنے لمبے ہوں گے, سائے سے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3253 اینڈ 3252, یہ ہم نے پہلے بھی غالباً ڈسکس کی ہے. میں جسٹ اس کی جسٹ بتا دیتا ہوں, اس لیے بلکہ کی ہے ڈسکس ہم نے, کہ وہ درخت
جنت میں درخت ہوگا ایک ایسا جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، یا جنت میں ایسے درخت ہوں گے جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا جس میں گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے نا، سفر طے کرتا رہے، گھڑ سوار ایک دوڑ کے یا جیسے بھی چل کے، تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی امیزنگ. اگر آپ کہیں ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک ایسا درخت نظر آ رہا ہو، وہ دور سے بابو سر پاس سے آپ گزر رہے ہوں جہاں سے نا دور دور نظر آتا ہے، اور آپ کو وہ دور پہاڑوں میں ایک بہت اونچا آسمان تک جاتا ہوا درخت نظر آ رہا ہو، everyone would love to go near to that, right? It will be fascinating. Everyone will be taking pictures اور یہ اور وہ فلاں. ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر 2-3 دن کی ہائیک بھی کرنی پڑے تو ہائیک کر کے بھی جائیں گے، رائٹ؟ فیسینیشن اوور فیسینیشن، فیسینیشن اعلیٰ فیسینیشن جنت میں انشاءاللہ. نور علی نور ہوتا ہے نا، اس سے میں نے کہا ہے. صحیح، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 3069/2. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے. ایکچولی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت لگا رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ کس کے لیے درخت لگا رہے ہو اے ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اپنے لیے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اکثر بتاتے ہوتے تھے چیزیں. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ. آپ لوگ کہتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ وہ ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے یعنی. والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کہنے پہ ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا گیا ہے. ہم سب کے کتنے درخت لگ گئے ہیں ابھی؟ الحمدللہ. دس از ٹرو. ایمان کی حالت میں اگر آپ یہ کلمات کہیں گے دس از ٹرو، دس ہیز ہیپنڈ. درخت لگ گئے ہیں. کتنے درخت لگے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. میرے دوبارہ 4 لگ گئے ہیں. ایک کلمہ ایسا ہے جس سے کھجور کا درخت جنت میں لگے گا. ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2757/3. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہیں، عظمت والے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. بہت زبردست کلمہ ہے بائی دا وے. جس نے یہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے صحیح 1958. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ، طوبہ طوا سے، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جاتے ہیں. خوشے کہتے ہیں اس کا فروٹ جو اس پر درخت پہ لگتا ہوتا ہے. درختوں کی بات ہوئی ہے تو پھلوں کے کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جنت کے پھلوں کا بہت ذکر کیا ہے. دیٹس وائی اٹ از مینشنیبل، اٹ از ورتھ مینشننگ. اور پھل پسند ہوتے ہیں ہم سب کو. کوئی ایسا ہے جس کو پھل فروٹ پسند ہو؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پھل کی بہت قدر محسوس ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الواقعہ آیات 27-33، 27 سے 33. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود. یہ اصحاب الیمین کی بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، یعنی دائیں طرف والوں کی بات ہو رہی ہے. کیا ہی بات ہے دائیں طرف والوں کی. فی صدر مخضود، بے خار یعنی بغیر کانٹوں کی بیریاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی. وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے. وظل ممدود وماء مسکوب، اور دور تک پھیلی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانی. وفاکہۃ کثیرہ، اور کبھی نہ ختم ہونے والے. اچھا اگلی بھی میں ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ سے مطلب زیادہ کلیئر ہوگا. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں مزے کریں گے. سورۃ الرعد آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں پھل سدا بہار یعنی ہمیشہ، اور اس کا سایہ لازوال ہوگا. یہ انعام ہے متقی لوگوں کا. سورۃ المرسلات آیات 41-44. ان للمتقین فی ظلال وعیون، متقی جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفاکہۃ مما یشتہون، جو پھل وہ چاہیں گے نا وہ حاضر کیے جائیں گے ان کے لیے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. مطلب آگے سے اس طرح کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. نیک لوگوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں. سورۃ الدہر آیت نمبر 14.
اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوگی، جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ کی سیر کرنے گئے ہوں تو وہاں کوئی پھل والا درخت مل جائے نا جس پہ فریش پھل لگا ہو، یو کی ناٹ اسٹاپ یور سیلف فرام گیٹنگ ان۔ جنت کے پھل کی ایک اور ڈسکرپشن آ رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 907۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نماز کسوف کی حدیث میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پہ کوئی چیز لی، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے، یعنی پھر رک گئے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی یا مجھے دکھائی گئی، اور اس کے ایک خوشے کو لینا چاہا میں نے۔ خوشہ وہی بات ہوتی ہے جو پھل درخت کے اوپر کوئی چیز لگتی ہے، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اسی طرح کی حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے 14800، جس میں ذرا تھوڑی زیادہ ڈسکرپشن ہے۔ اس میں یوں ہے کہ میرے سامنے جنت کی اور اس میں موجود نعمتیں لائی گئیں، بہت ساری پھل پھول، سبز و شادابی، اس میں سے میں نے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی رہتی ختم کرنے کے لیے، اور یہ ختم نہ ہوتا۔ اور کھجور، اور ہم درختوں کی بات کریں نا، پھلوں کی بات کریں، کھجور اور انار کا ذکر پہلے گزر چکا ہے سورۃ الرحمن میں۔ کھجور اور انار جنت کے پھل ہیں۔ ابھی کھجوروں والا مہینہ آ گیا، ویسے صرف رمضان میں نہیں کھجوریں کھانی چاہیے، سارا سال کھانی چاہیے، بہت زبردست اللہ کی نعمت ہے کھجور، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اجوا کھجور 7 کھجوریں صبح کھانے کے بڑے فضائل بھی ہیں ان جنرل، تو جنت کا پھل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 68 سے 69 تک، 68 سے 69 تک ہم نے پڑھا تھا، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، کہ وہ 2 باغوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں پھل ہیں، خاص طور پہ یوں کر کے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کھجور اور انار کے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کھجور اور انار جنت کے پھل ہیں۔ انجیر یہ بھی جنت کا پھل ہے، یہ بھی کچھ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ اصل میں ابن القیم کی کتاب ہے طب نبوی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے پیج نمبر 318 پہ ابن القیم نے مینشن کیا ہے رحمہ اللہ کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ، اور خود بھی اس سے انجیر کھائی، اور فرمایا اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، انجیر، فگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو وہ یہی پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ اور آگے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے، اور یہ گنٹھیا کر کے اردو میں کہتے ہیں جس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں، جو کہ زیادہ ہمیں سمجھ آتی ہے اب زبان، ٹھیک ہے، اس کی کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ ابن القیم نے اپنے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، بہرحال اس کی جو ہے وہ ابن القیم کے ریفرنس سے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جنت میں کوئی پھل توڑا جائے گا نا تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل آ جائے گا۔ امیزنگ۔ طبرانی کی حدیث ہے صحیح 18731، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ اچھا جی، انہار و عیون الجنہ، ٹھیک ہے، قرآن میں بہت مینشن ہوا ہے۔ اور نہروں اور چشموں کے بارے میں ذرا دیکھیں، ہم جب ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو ہمیں نہریں اور چشمے بڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہاں روکو، یہاں بڑا زبردست ویو ہے، یہ بڑا ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، دس از انجوائیبل۔ بٹ جو ڈسکرپشن ابھی جو چیزیں ہم پڑھیں گے نا، دس از گونا کریٹ ایکسائٹمنٹ، کیونکہ نام ہے چشموں کے اور نہروں کے اور خصوصیات ہیں ان کی، اللہ اکبر۔ اینڈ ابھی جو میں آپ کے سامنے کچھ قرآن اور احادیث رکھوں گا نا، اس میں جو ہمیں پتہ چلے گا نا جنت کی نہروں کے بارے میں، کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، امیجن دا ویو آف جنہ، اللہ اکبر۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، مثل الجنت التي وعد المتقون، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے نا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ پورا جملہ ہے، اس میں نہریں ہیں فریش میٹھے پانی کی بہہ رہی ہوں گی، وانہار من لبن، لبن تو پتہ ہے نا، اس میں دودھ کی نہریں ہیں۔ میں نے کہا تھا امیجن کرتے جائیں ذرا، ایک سینری آپ کے سامنے ہو جہاں سے فریش پانی کی نہریں گزری ہیں، بڑی خوبصورت۔ کوئی آپ نے بہت خوبصورت پانی کا دیکھا ہے کہیں پہ ناردرن ایریاز میں؟ کہیں پہ اس کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں اور اس سے انفینٹی سے ملٹیپلائی کر دیں جنت کی کسی نہر کو۔ انفینٹی سے ملٹیپلائی کر کے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے یہ کہا ہے۔
لیکن آپ کو امیجن کریں تاکہ آپ کو نا ایک کریٹ ہو، آپ کے دماغ میں ایک اندازہ کریٹ ہو. اچھا پھر اس میں نا آس پاس دودھ کی نہر بھی ڈال دیں اسی سینری میں. پھر آگے کیا چل رہا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی ایسی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا بھی فرق نہ آیا ہو. آگے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، بہت پینے کا دل چاہے گا. یہ بھی ایڈ کر لیں اس سینری میں، ٹھیک ہے. دودھ کی نہر ایڈ کی ہے، ابھی آپ نے شفاف پانی کی، وہ جو نیلا سا بلو سا بڑا فریش پانی ہوتا ہے، اور شراب کی بھی کسی کلر کی ڈال دیں اس میں سین میں. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اصل کیسے کہتے ہیں؟ اصل، عین سین لام اصل. شہد کی نہر ایڈ کر دیں اس سین میں. اب اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاف شفاف شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اب اس سینری میں آپ نے یہ 4 نہریں ایڈ کرنی ہیں. فریش صاف پانی ہمیں کہیں مل جائے نا، بس ہم کہتے ہیں یار یہیں پہ کوئی ہوٹل مل جائے، یہیں پہ ہم رہیں گے کچھ دن، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو دودھ کی نہر بھی ساتھ ایڈ کر دی، اور ایسی شفاف دودھ ہوگا نا، وہ ایسا بھلا لگنے والا کہ یو وڈ وانٹ ٹو ڈرنک فرام اٹ. بار بار ایک نہر پہ جائیں گے، وہاں سے پئیں گے، اچھا ادھر چلتے ہیں ادھر سے پئیں گے، اب ادھر چلتے ہیں ادھر سے پئیں گے، پھر دوبارہ واپس آئیں گے، یار ادھر سے پیتے ہیں. دل نہیں بھرا. دنیا میں دل بھر جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں 1 گلاس پانی 2 گلاس پانی پینے کے بعد بھی ایون آپ سیر ہو جاتے ہیں. پانی سے تو خیر دیکھ کے ایسا تو نہیں فیل ہوتا، لیکن باقی چیزیں اگر آپ زیادہ ٹھونس لیں تو پھر وہ دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، اور پھر کئی دفعہ رات دیر تک پڑے رہتے ہیں، تراویح بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کا بھی ایک پروگرام کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ اتنا ٹھونس لیا یار بس اٹھا ہی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، اوبیسلی غلط ہے یہ سب، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دا پوائنٹ کہ آپ اس میں سیر ہو جاتے ہیں اتنا کہ آپ کا دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، سوچنے کا دل نہیں چاہتا. رائٹ؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ، یو کین ناٹ امیجن. اب یہ 4 نہروں والی سینری آپ نے امیجن کی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کس کی امیجن کتنی 8K کی 16K کی ہے اور کتنی اچھی ہے، ایڈوب فوٹو شاپ میں بنائی ہے یا کسی اور فری سافٹ ویئر میں بنائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آئی فون سے بنائی ہے یا سیمسنگ S24 الٹرا پرو میکس، نہیں پرو میکس دوسرے AI سے. اللہ وہ دیکھیں، سبحان اللہ. اچھا AI جو ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس نیچرل انٹیلیجنس ہے، اور جو اللہ نے کریٹ کی ہے نیچرل انٹیلیجنس، بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اللہ کی ایزن سے کریٹ ہوئی ہے، لیکن وہ نیچرل انٹیلیجنس کو کاپی کیا گیا ہے. نیچرل انٹیلیجنس ہو جنت کی، اللہ امیزنگ. جنت کی بارے میں اگر ہم کھو جائیں نا تو پھر یہ رہ جائے گا، پھر آپ زیادہ دیر یہاں بیٹھے رہیں گے. اچھا جنت کی نہروں کے کچھ نام ہیں، کچھ ایسی نہریں ہیں جن کے نام بھی ہیں. آپ نے یہ نام سنے ہوئے ہیں؟ سیحان، جیحان، فرات اور نیل. نیل اور فرات تو ہم نے چونکہ دنیا میں سنے ہوئے ہیں نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2839. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں. سبحان اللہ. وی وڈ لو ٹو گو اینڈ سی دیم، رائٹ. کوثر، نہر کوثر. بائی دا وے نہر کوثر اور حوض کوثر میں فرق ہے. ایک جنت کے اندر ہے، ایک جنت کے باہر ہے. بی اویئر آف اٹ، رائٹ. اس کا اچھا ذرا نہر کوثر کے بارے میں ذرا سنیں. اللہ اکبر. ترمذی کی حدیث ہے حسن 2063/2. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی، ذرا اس کی ڈسکرپشن سنیں ذرا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اب امیجن نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. اللہ اکبر. پانی ہوگا لیکن وہ امیزنگ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس میں ایسے پرندے اڑتے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی سی، یعنی لمبی گردنیں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی کچھ مزید تفصیل آئے گی بعد میں، ہم آج کے ٹاپک میں ہے انشاءاللہ. اچھا ایک اور حدیث ترمذی کی ہے، صحیح حدیث 2078/2. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا، میں کچھ اسکپ
کر رہا ہوں ذرا کوئک ہونے کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے نہریں نکلیں گی، یعنی چھوٹی چھوٹی اور نہریں نکلیں گی. بائی دا وے ایک اور حدیث ہے، ہم شاید پڑھیں گے آج ہی، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنتی نا اپنی مرضی سے جنت کی نہروں میں سے جہاں چاہیں گے چھوٹی نہر نکال کے جہاں چاہیں گے دل چاہے گا وہاں لے جائیں گے، اپنے گھر تک، اپنے محل تک. اللہ اکبر. کسی کو ٹھیکہ نہیں دینا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. امیجن یو فاؤنڈ دیٹ نہر آف ملک، دودھ کی، بہت ہی زبردست، اینڈ یو وانٹڈ کہ یہ میرے گھر تک آ جائے. اللہ اکبر. اٹ ول ہیپن. شہد کی نہر. آج کل پلاٹ یا وہ لینا ہو نا سواں جیسے، مطلب اللہ کی نعمت ہے دریا، لیکن اتنا کوئی بہت اچھا نہیں چھوڑا ہم نے اس کو نا، اس کا شکل بھی بڑی عجیب سی کر دی ہوئی ہے، اور اس میں پانی بھی ذرا سا ہی ہوتا ہے، وہ بھی گندا. ٹھیک ہے، تو ایون اس کا بھی فرنٹ فیس ہو نا تو پلاٹ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. امیجن جنہ، آپ اپنی مرضی سے نہریں لے آئیں گے اپنے گھر تک، اپنے محل تک، اپنے باغ تک. جنت کے چشموں کی بھی بات ہوئی، چشموں کا بھی بڑا زبردست تذکرہ ہے. اللہ اکبر. ایک تو سورۃ الدحر میں آیت نمبر 15 سے 18 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ادھر سے شروع ہوتی ہے آیت. اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اللہ کی ڈسکرپشن سنیں ذرا آپ. وہ جو پیالے ہوں گے نا، ان کو نا ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے، خدام بھرا جائے گا. وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمے سے یہ برآمد ہوگی جس کا نام سلسبیل ہے. جنت کے ایک چشمے کا کیا نام ہمیں پتہ چلا ہے؟ سلسبیل. جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے. یہ سورۃ الدحر میں یہ بھی آیات 5 till 6، 5 سے 6 تک. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ان کو جام پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ قرآن میں آ گیا، بلکہ میں نے حدیث کہہ دیا تھا، سوری، کہ یہ کافور جو ہے نا، یہ نہیں، یہ کافور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے اللہ کے بندے خوب پئیں گے، یعنی پئیں گے، اور جہاں کہیں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ اس چشمے کے بارے میں بات ہوئی ہے خیر قرآن میں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہروں کے میں بھی یہی ہمیں عطا فرما دیں. جنت کے ایک چشمے کا نام ہے تسنیم، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے. سورۃ المطففین آیات 22 سے 28، 22 till 28. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تم ان کے چہروں پر سے نعمتوں کی رونق اور تر و تازگی محسوس کرو گے. یسقون من رحیق مختوم. اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، جنت کی شراب. اللہ اکبر. میں ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس شراب کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. آئی مین دس از ڈپکشن آف دا انوائرمنٹ، یعنی ماحول جو ہوگا وہاں پہ آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بازی لے جانے کی. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. ان نفیس اور عمدہ شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. تسنیم ایک چشمہ ہے. عین، میں نے کیا کہا تھا؟ عیون. یہ عربی سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ نا، قرآن ہے نا یار، ہمارے دل میں اس کی جگہ ہونی چاہیے، ہمارا دل چاہنا چاہیے. تو یہاں پہ پھر وہ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، عین، عین، عیون، ٹھیک ہے. عین چشمے کو کہتے ہیں. عین یشرب بها المقربون، یعنی یہ تسنیم کے بارے میں اب بات ہوئی ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے جس کا خالص پانی مقرب لوگ پئیں گے. سورۃ الصافات آیات 41 till 47، 41 سے 47. اولئک لہم رزق معلوم. اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہے. فواکہ وہم مکرمون، ان کا لفظ اس میں آیا ہے. اس میں نا ہر طرح کے میوے ہوں گے اور انہی کو جو نا عزت دی جائے گی. مکرمون. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں.
علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر ان میں صاف بہتی ہوئی شراب کا، بہتا ہوا چشمہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ نہر، اس کا دور چل رہا ہوگا، یعنی جام نہ پلائے جا رہے ہوں گے، ان کو لا کے سرو کیے جا رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. اب دیکھیں ذرا اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے اس چشمے کی کہ سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، سفید کلر ہوگا اس کا شراب کا. Can you imagine a liquid of white color other than milk? I mean you cannot imagine دودھ کے علاوہ ایک وائٹ کلر کا چشمہ جا رہا ہوگا جس سے شراب پلائی جائے گی، وائٹ کلر کا مشروب. اور اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس شراب سے نہ سر چکرائے گا، نہ عقل زائل ہوگی، یا عقل میں فطور آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انٹاکسیکیشن نہیں ہوگی. اچھا، بعض چشمے نا فواروں کی طرح ہوں گے جنت میں. سورۃ الرحمن آیات 66 till 67، 66 سے 67، فیہا عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان دو باغوں میں چشمے ایسے ہوں گے جن میں پانی جوش سے ابل رہا ہوگا اوپر کی طرف. سبحان اللہ، کوئی موٹر نہیں چل رہی ہوگی وہاں پہ اس کو چلانے کے لیے جس کی آواز آ رہی ہو. سبحان اللہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک دو چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمائیں. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا عین جاریہ. عین کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے. پھر عین کا کیا مطلب ہے؟ چشمہ. ٹھیک ہے، جنت میں جاریہ یعنی جاری، بہتے، رواں دواں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 30 31 30 till 31، وظل ممدود وماء مسکوب. جنت میں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور گرتا ہوا پانی ہوگا. گرتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ آبشار، واٹر فال دیکھنے کے لیے بھی لوگ دور دور جاتے ہیں، جنت کی آبشار. اب آتے ہیں ہم نہر الکوثر، نہر کوثر پہ. میں نے آپ کو کیا بتایا کوثر کے بارے میں؟ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایک نہر کوثر ہے اور ایک حوض کوثر ہے. ٹھیک ہے، جو ایک جنت کے اندر ہے نہر اور ایک جنت کے باہر ہے. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بخاری کی حدیث ہے 6581، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے اس میں ایک نہر دیکھی. میں نے آپ کی یہ سامنے حدیث پہلے بھی رکھ دی ہے، چلیں جلدی سے مینشن کر دیتے ہیں. جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں. امیجن دا سین ناؤ، امیجن، یو کین ناٹ امیجن ایکچولی، بٹ پھر بھی لٹل بٹ مے بی، جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مٹی یا خوشبو تیز مشک کی سی تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں جنت میں اور ان کی نہر سے ہم پانی پئیں اور مستفید ہوں. مزید کی حدیث ہے 2677/3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. یعنی جو پچھلی حدیث میں آیا وہ بھی ہو سکتا ہے، سونے کا بھی ہو سکتا ہے، مختلف ڈسکرپشنز نا ان کو کمبائن کریں. دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے. سبحان اللہ. ایک اور ڈسکرپشن آ گئی برف. پھر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے ٹاپک میں نہر کوثر کی ایک اور حدیث پڑھی تھی جس کو میں دوبارہ بیان نہیں کرنے لگا، لیکن میں مینشن صرف کر رہا ہوں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر ایسے پرندے ہوں گے اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی. اللہ اکبر. اور جن کے گوشت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بہت ان کو بڑا انجوائے کریں گے جنتی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اچھا جی، یہ جو میں پراپرلی بھی بتا دوں کہ جو حوض کوثر ہے اور جو نہر کوثر ہے نا، نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا جو حوض کوثر ہے وہ جنت سے باہر میدان حشر میں ہوگا، جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے قیامت کے ٹاپک میں. ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزیں ابھی بھی ڈسکس کریں گے، کچھ چیزیں ہم سرسری سے ڈسکس کریں گے کیونکہ ان کی احادیث وہ جو چیزیں ہیں وہ جنت سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن حوض کوثر سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کو وہ میدان حشر کے معاملات سے زیادہ تعلق ہے ان کا. وہ ہم نے قیامت کے ٹاپک میں کر لی تھی. میں بھی ان کا مینشن کر دوں گا صرف، لیکن میں ان کی حدیث نہیں بتاؤں گا، لیکن جو ان کے علاوہ چیزیں ہیں وہ میں یہاں مینشن کریں گے. اچھا، جو
حوض کوثر ہے اس کا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنت سے پہلے کی باتیں ہیں، ایک اپنے ممبر پر تشریف ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دست مبارک سے امیجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں. واللہ برادرز وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ، لیٹ الون جنہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا مس کرنے کا. وی کی ناٹ ایون مس the things that are there for اہل الایمان، اور جو دنیا میں پاس ہو جائیں گے جو جنت سے پہلے ہیں. حوض کوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا، اور پھر ہم نے اس کے فضائل پڑھے تھے، جو اس سے پانی پی لے گا اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، اور اس کے دکھ غم وہ نجات وہ بھی آئیں گی ابھی آگے باتیں. we don't want to miss that. in order not to miss that we have time right now. اللہ نے بونسز دیے ہوئے ہیں، ابھی آ رہا ہے بونس انشاءاللہ 1-2 دن میں، رمضان کا مہینہ. ڈونٹ مس اٹ، ٹرائی ٹو گیدر ایز مچ ایز. اچھا یہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ دس از ہاؤ اٹ از، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں پھر کسی اور کو. اور اس مہینے میں اللہ نے ایک اسپیشل بونس دیا ہے، اس مہینے کے اندر بھی پورا مہینہ ہی بونس ہے، بونس ہی بونس، ملٹی پلائڈ ہیں چیزیں. شیطان جکڑے ہوئے ہیں اور ماحول سازگار ہے تقویٰ اور پاس کرنے کا اپنا ٹیسٹ، لیکن اس میں ایک اسپیشل بونس ہے. وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، 27ویں کی رات نہیں، کیونکہ دیٹس سمتھنگ وی ڈونٹ نو، اٹ کوڈ بی لیلۃ القدر. 1000 مہینوں کے برابر، تقریباً 80 سال کا عرصہ بنتا ہے 1000 مہینے. 80 سال ایوریج ایک عمر ہوتی ہے آج کل کے بندے کی زندگی، ایوریج اس سے کم ہی ہوتی ہے ویسے عام طور پہ، شاید 60 سے 80 کے درمیان ایوریج. ایک رات میں اللہ نے اتنا بڑا بونس دیا کہ جیسے ایک بندہ پوری زندگی صرف عبادت کرتا رہے، نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے، مطلب ذرا سا بھی عبادت سے نہ ہٹے، ایسے طریقے سے نہ کھائے پیے سوئے کہ عبادت سے ہٹاؤ. اس پورے بندے کی زندگی کی پوری 80 سال کی عبادت یا اس سے کم و بیش 80 سال وہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکاؤنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمارے اکاؤنٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حوض کوثر ہے نا، ابھی ہم نے نہر کوثر کی بات کر لیا. حوض کوثر کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا میں کچھ چیزیں مینشن کرتا ہوں. ہم نے قیامت کے ٹاپک میں یہ حدیث ڈسکس کی ہوئی ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2301. میں جسٹ اس کی جسٹ بتا رہا ہوں، اس کا جو مین اس میں باتیں ہوئی ہیں کہ حوض کوثر کا پانی پلانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اہل یمن، سن لیں کس کی بات کی ہے میں نے؟ اہل یمن. یمن پتہ ہے نا؟ سبحان اللہ. اہل یمن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیں گے. برادرز واللہ ریڈ سیرہ اینڈ احادیث. یمن کے لوگوں کے بارے میں خاص باتیں ہیں. ابھی بھی اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف ایک ملک کی کچھ ایک لوگوں نے، ایک گروپ نے آپ کہہ لیں، میں ان کی پولیٹیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. کم از کم ہم ان کے اس ایکشن کو سراہتے ہیں، کیونکہ اور کوئی کچھ کر نہیں سک رہا، ان سے جو ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور صحیح راہ حق پہ لے آئیں، اور مسلمانوں کے درمیان سے مسائل ختم فرما دیں، اور جڑ کے ایک باڈی کی طرح ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں دوبارہ وہ وقار اور وہ جرت اور وہ اپنے سے اپنا کے ساتھ کنیکشن عطا فرمائے، جس کے بیس پہ مسلمان ایسے طریقے سے ابھر کے سامنے آتا ہے دنیا کے کہ کوئی بندہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، لیٹ الون اٹیک، آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی بندہ. یہ ہے ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا اللہ کی توفیق سے. پرشیا اور رومن امپائر سپر پاورز ہوتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے معاملہ کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہمیں ان کے اوپر. بائی دا وے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پچھلی حدیث میں. حوض کوثر کی ایک سمت اتنی طویل، اتنی لمبی ہوگی جتنا مدینہ اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے. اگلی بہت ساری احادیث ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہوئی ہیں قیامت کے ٹاپک میں جسٹ اس کا مینشن کرتا جا رہا ہوں. حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی. صحیح مسلم 2303 میں ہی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض کوثر پر رکھا جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے 1196. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جو وہاں ہوتا تھا، وہاں آپ جا سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو توفیق دیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر ہوتا تھا. میرا ممبر قیامت کے روز میرے حوض پر رکھ دیا جائے گا، حوض کوثر پہ. اللہ اکبر. پھر ہم نے
میں یہ مینشن کر دیتا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 2229۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمہارے سامنے حوض ہوگا، یعنی جنت کا لفظ نہیں مینشن نہیں ہے، میں نے صرف ایکسپلین کرنے کے لیے عرض کیا ہے۔ تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا آخرت میں جنت سے پہلے، جس کی ایک سمت جو ہے وہ جربہ اور سے لے کر اذرح، یہ بیسیکلی دو شام کے شہروں کے نام ہیں، تک ہوگی، جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے۔ جو حوض پر آئے گا ایک دفعہ پانی پی لے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر ایک اور ہم نے حدیث مینشن کی تھی ترمذی کی 1989/2 صحیح حدیث، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے اور سیراب ہونے والے مہاجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، مہاجر فقراء ہوں گے، جو ان میں سے فقراء تھے۔ یہ حدیث بھی ہم نے ذکر کی ہوئی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے 1988/2۔ میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی 6576 جو ہم نے ذکر کی ہوئی ہے، اس کا بھی میں جسٹ خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حوض کوثر پہ ہوں گے ایک طرح سے موجود، اور بدعتی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے محروم واپس لوٹا دیں گے۔ وہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ بیکاز ٹائم بہت کم ہے۔ یہ اگلی حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 3471/2، یہ بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں بھی جو چیز ذکر آئی ہوئی ہے، وہ کافر جو ہیں وہ بھی حوض کوثر پر آ کر پانی پینا چاہیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے سبب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے سبب چمکتی ہوئی جو پیشانی اور چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں ہوں گے نا، ان سے پہچانیں گے، دور سے آ رہے ہوں گے لوگ۔ اللہ اکبر، وضو کے فضائل میں سے۔ برادرز، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، دس واز آل فار ٹوڈے۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ